اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین، امیر کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا مکتوب نمبر 53 عہد نامہ مالک اشتر میں مولا امیر کائنات حضرت مالک اشتر جو ان کے عظیم ترین صحابی تھے، ان کا مقام مالک اشتر کا مقام مولا کائنات فرماتے ہیں کان علی مالک اشتر کما کنت لرسول اللہ۔ مالک اشتر کا مقام مجھ علی بن ابی طالب کے ہاں ایسے ہی ہے جس طرح میرا مقام پیغمبر اکرم کے ساتھ تھا۔ اتنے عظیم صحابی اور اتنے عظیم سیاستدان، انہیں فرماتے ہیں امیر کائنات مکتوب نمبر 53، یعنی جس کو عہد نامہ مالک اشتر، اس میں فرماتے ہیں اے مالک اشتر، اپنی حکومت میں ایسے لوگوں کو وزارت مت دینا کہ جنہوں نے پہلی حکومتوں میں خیانت کی ہے۔ اتنا بہترین یہ نمونہ ہے کہ اس کو سونے کے قلم اور سونے کے پانی سے بھی لکھا جائے تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس کائنات میں سب سے بڑے سیاست دان، سب سے کامیاب ترین حکمران اس کائنات میں اللہ کی زمین پر آسمان کے سائے تلے کون ہیں؟ وہ ہیں حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور خاتم الانبیاء کے بعد اس کائنات میں عظیم ترین سیاستدان کہ جس کو الہی سیاست کا علمبردار کہا جاتا ہے، وہ ہیں علی ابن ابی طالب حیدر کرار، کہ جن کی حکومت ایسی حکومت تھی کہ جس حکومت میں کوئی آدمی بھوکا نہیں سوتا تھا۔ امیر کائنات نے ایک دن کوفہ میں حکمران تھے، کوفہ میں اعلان کیا، اپنی تقریر کے دوران اعلان فرمایا کوئی ہے جو مجھ علی ابن ابی طالب کی حکومت میں بھوکا سوتا ہو؟ تو جتنے بھی افراد وہاں پر موجود تھے ان میں سے ایک فرد بھی کھڑا نہیں ہوا تھا کہ اے علی، میں آپ کی حکومت میں بھوکا سوتا ہوں۔ سب سے عظیم ترین حق حکمران کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے رعیت کا خیال رکھے۔ جنہوں نے اپنے اوپر اس کو حکمران منتخب کیا ہے، اپنا حکمران مانا ہے، اس حکمران کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان کے حقوق کا خیال رکھے۔ سب سے اہم ترین حقوق انسان کی زندگی کو بچانا ہے۔ انسان کی زندگی کے حقوق ہیں، انسان کے شہری حقوق ہیں، انسان کے عزت کے حقوق ہیں، انسان کے مذہب کے حقوق ہیں، جو حکمران پر لازم ہے کہ وہ اپنے رعیہ کا خیال رکھے، اپنی رعیت کا خیال رکھے، اپنے رعایا کا خیال رکھے۔ لہذا جو خائن ہیں، مولا علی علیہ السلام کے اس خطبہ میں ہمارے لیے بہت عظیم ترین نمونہ عمل ہے، اور یہ فقط علی علیہ السلام کا قول نہیں ہے بلکہ یہ پیغمبر اکرم کی زندگی کا اہم ترین حصہ ہے حکومت کا۔ اور یہ پیغمبر اکرم نہیں بلکہ الہی حکومت، اللہ تعالیٰ کی حکومت کا ایک منشور ہے، وہ یہ ہے کہ خائنین کو حکومت میں جگہ نہ دی جائے۔ اگر وزیر خائن ہو جائیں جو کہ حکومت کی ذمہ داری چلانے والے ہیں، جب وہ خائن ہو جائیں گے تو حقوق آگے نہیں بڑھنے پائیں گے، یعنی حکومتی حقوق جو ہیں وہ رعایا تک نہیں جائیں گے۔ لہذا یہ ایک بہت بڑا نمونہ عمل ہے کہ جو وزراء ہوں جنہوں نے پہلے خیانت کی ہو ان کو حکومت میں نہ لایا جائے۔ اچھے نیک عادل حکمران جو رعایا کے حقوق کا خیال رکھیں، ان کی مذہبی آزادی، ان کی شہری آزادی، ان کی زندگی کے حقوق، ان کے کھانے پینے کا انتظام، وہاں کے غرباء یتامہ مساکین کی جو ہے پرورش اور ان کی تربیت، یہ حکمران کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اگر کوئی ادا نہیں کرتا تو دیکھ لینا یہ اچھا حکمران ثابت نہیں ہو سکتا۔ کس کی نظر میں؟ مولا علی کی نظر میں، پیغمبر اکرم کی نظر میں، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔